کا ریگزاروں میں صاحب بھائی ہم سمجھ رہے ہیں کہاں کس کو بلانا ہے، اشارہ مت کیجیے. یہ پیشخانی پہلے نہیں ہوتی، پہلے سوز ہوگی، سوز کے بعد مومنین آ جائیں گے، اس کے بعد پیشخانی ہوگی. اردو ادب میں مرثیہ ہمارا سبجیکٹ ہے. ہم یہ انوار عباس بیٹھے ہیں جانتے ہیں، تو جو کام جس وقت ہے وہاں پہ انوار عباس کو بلایا جائے گا. پہلے آپ سوز کرائیں گے، سوز کے بعد مومین آئیں گے، اعلانیہ ہوگا، اس کے بعد پیشخانی ہوگی. تو اب میں ایک بار پھر جو حضرات ادھر ادھر ہیں ان سے بسط ادب التماس گزارش ہاتھ جوڑ کر رہا ہوں کہ وہ فرش مجلس پہ تشریف لائیں، تاکہ اپنے غم کا مداوع ہم چاہتے ہیں. اور عزیز و قاری کی طرف سے میں یہی پیغام پہنچا دیتا ہوں آپ تمام حضرات کے لیے، اور آپ سے گزارش بھی یہ ہوگی کہ یہ کیوں ہے. اور ہمارے جو سجاد میاں ہیں ان کی طرف سے اور شاہد بھائی افراد خاندان کی جانب سے بڑے بڑے شاعر بیٹھے ہیں. انوار عباس صاحب نجیب الہبادی کی شاعری بھی سن لیجئے. اور میں بڑے لوگوں کے لیے نہیں کہتا، اپنے معزز عزیز کے لیے، اسد بھائی کے لیے کہہ رہا ہوں، اگر پسند آئے تو صرف ہماری صحت سلامتی اسد بھائی کے لیے دعا. ابھی کل تک ہماری زندگی کے ماتھے پر پسینہ نہیں تھا، ابھی کل تک ہمیں دھوپ کا وزن معلوم نہیں تھا، ابھی کل تک ہمارے پاؤں میں چھالے نہیں تھے. ایک سایہ پناہ و امان تھا جسے ہم آسمان سمجھتے تھے کہ اچانک ہمارے روز و شب کی سپاہ بے سپر ہو گئی. وہ خیمہ صاحبان ہمارے سروں سے اڑ گیا، اب اس کے پالے ہوئے چراغ ہے اور زمانے کی ہوا مگر خیر سے. چراغوں کو ہوا کا تریاق یاد ہے، جس نے ان چراغوں کو جلایا وہی غم دنیا کے دشت میں ہمیں صبر و شکر کے ساتھ جینے کا سلیقہ بھی سکھا گیا ہے. لہذا حسب ترتیب اس کے سب چراغ ایک دوسرے کا ہاتھ تھامے ہوئے حلقہ بنائے بیٹھے ہیں اور فرش ماتم حسین بچھا کر اپنے غم کا مداوع چاہتے ہیں. آپ بھی ہمارے ساتھ ہوں گے تو ٹوٹے ہوئے دلوں کو تقویت ملے گی اور آپ کو سرکار ام الحسنین سے اجر کثیر عطا ہوگا. اب میں بسط ادب نایاب وراثت کے ولی مرثیے کے افق کا شہنشاہ فیض جعفری صاحب سے گزار ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور مرثیے سوز سے اپنا آغاز، چونکہ حکم ہے کہ ہر چیز مختصر ہوگی تو اس لیے میں نے اعلان کر دیا. اب فیض صاحب آپ تشریف لائیے، اپنا مرثیہ سلام، اور اس کے بعد دو گوہر نایاب فخر قوم شہنشاہ تقی عزت مآب علی جناب انوار عباس صاحب اور ڈاکٹر نایاب بلیاوی صاحب کی پیشخانی، اور اس کے بعد آج کی جو مجلس ہے تقریر کر رہا ہے خطیب غم حسین. پلکوں پہ آنسوں کا منبر سج جائے گا اور مخزن علم و ادب فکر کے دریا انجمن علم و لیاقت کاروان علم و ادب کے رئیس گل قدع فہم و فراست انسانیت کے نیر تاباں اقلیم خطابت کے سلیماں حجت الاسلام عالی جناب مولانا محمد حجت صاحب قبلہ فیض آبادی آج کی اس تاریخی مجلس کو خطاب کریں گے. پھر ایک بار آپ تمامی حضرات سے ہاتھ جوڑ کر گزارش ہے فرش مجلس پہ تشریف لائیں. مرثیے سے آغاز ہو رہا ہے. مرثیے کا مطلب ہی ہے درد، کرب، اضطراب، آنسو، مجلس، منبر، اعلان. مرثیہ جذبہ فطرت کو عیاں کرتا ہے، مرثیہ آہ سے تذکیر جہاں کرتا ہے، مرثیہ سنگ سے اشکوں کو رواں کرتا ہے، مرثیہ قلب کے احساس نے ایجاد کیا. یہ وہ عزت جو حصے میں تیرے آئی ہے مرثیہ پڑھنے سے منبر پہ جگہ پائی ہے. جناب فیض جعفری ہم نوا حاضر ہیں. نعرہ سلوہ. ہاں ہینڈی کیپ والا چارجنگ والا
دہر میں اجالا جو میرے سے ہے دہر میں جو میرے कैसे है सरकार आप बताइए। बस आज वहाँ बहुत शरीफ बहुत अच्छा जमाल बहादुर जो थे उनका खलेरा भाई भी था और उनका साला भी था। शाह बहादुर जमाल बहादुर शाह बहादुर का हाँ जमाल बहादुर की अम्मा सगी बहन बना है और आप ठीक है करम है बस आपकी दुआ है। आप भी जो बड़ा नाजुकी से प्रोग्राम जो भी करते हैं बड़ा सलीके से करते हैं कसम आपसे लोगों को दर्श लेना चाहिए कसम खुदा बहुत सिस्टम से काम और आप ही से हम लोग ने भी सीखा हम लोग भी वैसे ही देखते हैं करते हैं अपने इमाम बड़े मौजूद नुमाने अगर करना है तो ठीक से ये जो शकिया कब्रिस्तान में जो ये इसका क्या है क्या हम ना बता पाएंगे तो उस दिन असद भाई ने हमको वहाँ भेज दिया हमने पहली बार जाकर वहाँ मजलिस पढ़ा हमें कुछ उसके बारे में पता ही नहीं है क्या अब जो ज़रा सा जो वहाँ के मुतवल्ली बने हैं या और भी लोग हैं मुंतज़मीन हैं उनसे मिल के वहाँ के फैक्ट देखें क्या है कैसे क्या है क्या लेकिन वो आबाद हो गई वहाँ 15 लड़के तुल्लाब हैं दर्स हो रहा है कुरान हदीस रमज़ान सब हो रहा वहाँ और लोग जा रहे हैं तो ये असद भाई का भी उसमें बहुत बड़ा ताउन है। जहाँ में तेरा रुतबा इससे ज़ाहिर है जहाँ में तेरा रुतबा इससे ज़ाहिर है जहाँ में तेरा
رتبہ عباس خود علی نے بھی کئی بار کہا یا جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں، جب نبی نے کہا حسنین میرے بیٹے ہیں، فاطمہ زہرا پکاری میرا بیٹا عباس، فاطمہ زہرا پکاری میرا بیٹا عباس، اس سے ظاہر ہے جہاں میں تیرا رتبہ بات پڑھتے محمد علی ایک سلوات اور پڑھتے سر کو کٹائے کوئی تو ہم جانے خوشی سے سر کو کٹائے کوئی تو ہم جانے خود اپنے گھر کو لٹائے کوئی تو ہم جانے بشر جہاں میں خدا بھی بنا نبی بھی بنا بشر جہاں میں خدا بھی بنا نبی بھی بنا حسین بن کے دکھائے کوئی تو ہم جانے خوشی سے
سر کو صلوات پڑھ دے محمد والے سے بات اور پڑھ دیتا حسین پہ سجدہ کیے بغیر دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر بنتا نہیں ولی کوئی ایسا کیے بغیر دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر پہلی نظر میں شاہ نے حر سے یہ کہہ دیا پہلی نظر میں شاہ نے حر سے
صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر، پہلی نظر میں شاہ نے حر سے یہ کہہ دیا، پہلی نظر میں شاہ نے حر سے یہ کہہ دیا، جانے نہ دیں گے ہم تمہیں اپنا کیے بغیر، دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر، 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، اصغر نے جنگ جیت لی، حملہ کیے بغیر، دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر، 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، 9 لاکھ سر جھکے ہیں تبسم کے سامنے، اصغر نے جنگ جیت لی، حملہ کیے بغیر، دروازہ حسین پہ سجدہ کیے بغیر۔ صلوات پڑھ دیں صلوات اور آج بھی
ہے صدا بھائی حسین، تیری آنکھیں تیرا چہرہ بھول کب پائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی حسین، بس میں گھبرائی تھی خنجر تجھ پہ چلتا دیکھ کر، بس میں گھبرائی تھی خنجر، ارے تجھ پہ چلتا دیکھ کر، پھر کسی مشکل میں گر کر میں نہ گھبرائی حسین، چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، ارے چلتے ناقے سے گرایا خود کو جلتی ریت پر، گھٹنیوں کے بل میں تیری لاش تک آئی حسین، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے، ہاتھ میں کوزے لیے سب آسمان تکتے رہے، ابر نے ایک بوند پانی کی نہ برسائی حسین، آج بھی زینب کی آتی ہے صدا بھائی سلوات پڑھتے محمد والے، سلوات پڑھتے محمد والے۔
पहर ढलती थी छुरी हुसैन के सूखे गले पर चलती थी लहू टपकता था वहाँ की जमीन हिलती थी बतूल रोती थी और दोनों हाथ मलती थी इलाही खैर हो ये कैसी आफत आई है अरे शहीद हो गया बच्चा मेरा दुहाई है जुम्मे का रोज था फातिहा जब खातिमा बखैर हुआ फौज शाह का कौसर पे काफिला गया प्यासी सिपाह का घर लुट गया जनाबे रिसालत पनाह का खाक उड़ रही थी हाल ये था बारगाह का भाई न वो रफीक न वो नूरें थे अरे दो बहनें रोने वाली थी और एक हुसैन थे देहड़ी वो सुबह तक थे दो दस्ता जहां सवार अरे खादिम है वहाँ कोई न कोई है रफीक को यार वो लू वो दो पहर की तपिश और वो गुबार अरे पर्दा हवा से सर को पटकता था बार बार आफत थी बेकसी थी मुसीबत
تھی ارے بے فوج بادشاہ تھا ڈیوڑی اداس تھی فریاد ہے وہ فوج کا دل اور ایک حسین وہ بے شمار تیغوں کے پھل اور ایک حسین وہ تیر جا سے تھا وہ جدل اور ایک حسین وہ سینکڑوں پیام اجل اور ایک حسین فوجوں میں شام کی میتاباں گھرا ہوا ارے بے کس بھی وہ کے جی سے زمانہ گھرا ہوا ڈوبے ہوئے ہیں خون میں ارے ڈوبے ہوئے ہیں خون میں گیسو حسین کے ارے آنکھوں پہ کھٹکے آ پڑے ابرو حسین کے زخمی ہے دونوں سادو بازو حسین کے ارے تیروں نے چھان ڈالے ہیں پہلو حسین کے تیغے اوپی ہوئی جو برابر سے چل گئی ارے غش آ گیا قدم سے رقابیں نکل گئیں ریتی پہ مصطفیٰ کے جگر کا لہو گرا آسماں زمین پر اب تک نہ تو گرا ارے سید گرا امام گرا نیک خون گرا وہ کعبہ زمین و زمان قبلہ رو گرا تاب اٹھنے بیٹھنے کی کہاں ہاتھ پاؤں میں ارے شاید نماز پڑھتے ہیں تیغوں کی چھاؤں میں جب خاتمہ بخیر ہوا فوج شاہ کا کوثر پہ قافلہ گیا پیاسی سپاہ کا زندہ باد میرے بیٹے شاباش آئیے حضرات فکر و شعور کی میزان پہ آپ لوگ خیرت کے گوہر اور اس
منظر کو چاہت کے پراسرار جزیروں سے گزر کر اداس ہاتھ لٹے قافلے کٹے بازو نظر میں رن کا وہ منظر اتار لاتے ہیں. اگر وہ تو شاعر سیاہ کاغذ پر فلک سے مہر منور اتار لاتے ہیں. چاہت کے پراسرار جزیروں سے نہ گزرو وہ خون میں نہائے ہوئے منظر کی طرح ہے. بچے نے جب ایسے منظر کو پیش کیا کہ ایک شبجری کا تپتا صحرا ہے, ریت کا دریا ہے, سر اجالا ہے, کالی رات ہے, روز گر گوش ہے, رسول اور بطول معلم اخلاق سفیر نجات ہدایت کے چراغ یعنی حسین مصطفی ناطق قدیر نو کے سنا. کہاں سے لفظ تراشوں میں کیا کلام کروں, نظر پڑے تیرے نقشے قدم کی خاک جہاں وہیں پہ نصب میں دراب کے خیام کروں. جو رزق نطق عطا ہو تیرے کرم سے مجھے تو میں بھی آرزوئے جرأت سلام کروں. نہ پوچھ اپنی سخاوت کے پل کا اثر, جب پل پڑے تو زمانے اسیر دام کروں. ملے جو اذن تو دے کر تجھے خراج حیات میں اپنی بخشش پیغام کا اہتمام کروں. جہاں پناہ تیری نظر کر کے لفظ اپنے خمار عزل سے لبریز دل کا جام کروں. قسیم کوثر و زمزم غرور تشنہ لبی فرات فکر کی ہر موج تیرے نام کروں. اسی منظر کو لے کر گوہر نایاب عزت مآب ڈاکٹر نایاب پلیاوی صاحب سے گزاروں تشریف لائیں اور اپنا منظوم نذران عقیدت خصوصاً اسد بھائی کی خدمت ان کی روح کے لیے مثال کے لیے پیش کریں. نعرہ صلوات. جیب میں رکھ لیجیے. ہر ایک سورہ فاتحہ کے ساتھ پڑھا دیں. سیدہ حاضر ایک دو اشارہ فرما دیں. ایک تعزیت نظم کے چند اشعار برابر فرمائیے. یہ نظم جو ہے یہ بے ثباتی ہے. مولانا مسعود سے مؤدبانہ درخواست ہے کہ تشریف لائیں. ایک دو اشعار فرما دیں. ایک مزید درود اور آواز بلند درخواست کرتا ہوں. مطلب اگر آپ تک پہنچتا ہے تو یہ میرا دعویٰ ہے کہ ایک دوسرے سے شکوہ نہیں ہوگا. ملازم فرمائیے. کیوں سوچیے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوا, کیوں سوچیے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوا. یہ جسم بھی تو آپ کا پلا نہیں ہوا. کیوں سوچیے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوا. یہ جسم بھی تو آپ کا اپنا نہیں ہوا.
نظر کے یا کہ کہیں ہاتھ پاؤں سے ہیں، قلب و نظر کے یا کہ کہیں ہاتھ پاؤں سے ہیں، ان میں سے ہائے کوئی سہارا نہیں ہوا، ان میں سے ہائے کوئی سہارا نہیں ہوا، ایک ایک کر کے ساتھ میرا چھوڑتے گئے، ایک ایک کر کے ساتھ میرا چھوڑتے گئے، مجھ سے کسی بھی طور سے شکوہ نہیں ہوا، کیوں سوچیے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوا، ایک مشت خاک میری محبت کا تھا صلہ، ایک مشت خاک میری محبت کا تھا صلہ، اہل جہاں سے اس سے زیادہ نہیں ہوا، ایک مشت خاک میری محبت کا تھا صلہ، کیوں سوچیے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوا، یہ جسم بھی تو آپ کا اپنا نہیں ہوا، قلب و نظر کے یا کہ کہیں ہاتھ پاؤں سے، ان میں سے ہائے کوئی سہارا نہیں ہوا، لاؤ میں پیش کرتا ہوں، ان میں سے ہائے کوئی سہارا نہیں ہوا، ایک ایک کر کے ساتھ میرا چھوڑتے گئے، مجھ سے کسی بھی طور سے شکوہ نہیں ہوا، دولت ہو یا کہ شہرت ہو، ثروت ہو یا کہ فن، بلا دو بھائی، دولت ہو یا کہ شہرت ہو، ثروت ہو یا کہ فن، ان میں سے کوئی قبر کا تحفہ نہیں ہوا، ان میں سے کوئی قبر کا، دولت ہو یا کہ شہرت ہو، ثروت ہو یا کہ فن، ان میں سے کوئی قبر کا تحفہ نہیں ہوا، بھائی ان میں ایک مشت خاک میری محبت کا تھا صلہ، ایک مشت خاک میری محبت کا تھا صلہ، اہل جہاں سے اس سے زیادہ نہیں ہوا، اہل جہاں سے، اب جس شعر کے لیے میں نے تانا بانا بنا وہ شعر ہوا، بھائی قاسم کو دفن کر کے چلے آئے سب بغیر، قاسم کو دفن کر کے چلے آئے سب بغیر، تنہا رہے وہ قبر میں ایسا نہیں ہوا، تنہا رہے وہ قبر میں ایسا نہیں ہوا، ایک مشت خاک میری محبت کا تھا صلہ، قاسم کو دفن کر کے چلے آئے سب بغیر، تنہا رہے وہ قبر میں ایسا نہیں، شعر بھائی، خاک شفا پہ سجدے سے پرنور تھی جبھی، خاک شفا پہ سجدے سے پرنور تھی جبھی، اس وجہ سے لغت میں اندھیرا نہیں ہوا، ایک مشت خاک میری کیوں سوچیے کہ کوئی کسی کا نہیں ہوا، بلا بھائی سجدہ ایک پیش کرتا ہوں، بلا بھائی ایک شعر خاص طور سے نبیوں سے لے کے 11 اماموں نے یہ کہا، نبیوں سے لے کے 11 اماموں نے یہ کہا، صابر کوئی حسین کے جیسا نہیں ہوا، صابر کوئی حسین کے جیسا نہیں ہوا، شعر آخری عمرہ میت، نیزہ یہ بولا ایسی تلاوت نہیں سنی، نیزہ یہ بولا ایسی تلاوت نہیں سنی، خنجر یہ بولا ایسا تو سجدہ نہیں
نہیں سنی خنجر یہ بولا ایسا تو سجدہ نہیں ہوا. عتیب شعر اور مولانا بھائی یہ تعزیتی نظم تمام آواز ساتھ نہیں دے رہی لیکن شعر مولانا بھائی پیش کرنا چاہتا ہوں. ایک درود ارشاد فرماتے ہیں. دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں, دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں, دنیا میں جو خود آگ لگانے میں لگے ہیں, وہ اپنے یہاں آگ بجھانے میں لگے ہیں, وہ اپنے یہاں آگ بجھانے میں لگے ہیں. دنیا میں آخری شعر اور زبان تمام. وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں, وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں, اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے میں لگے ہیں, وہ ہم کو قیامت سے ڈرانے میں لگے ہیں, اور ہم ہیں کہ مولا کو بلانے میں لگے ہیں, اور ہم ہیں کہ مولا کو. بہت بہت شکریہ. نماز شکراً. نکال دیجیے. آئیے حضرات, کتاب کی ہو چکی عزت والی جناب انوار افضال صاحب سے گزارش فوراً بعد قدیم صداقت عزت محمد رجب صاحب مریض کو خطاب کریں گے. بارہ شہر کی معروف انجمن ہاشمیہ نوبتم کا نذرانہ مائک دے دیے نعرہ تلوار. نہیں بولے مائک دو تین قضا جلدی ملاحظہ کر لیں کہ لے کے ایمان و عقیدے کا حلف جائے گی, لے کے ایمان و عقیدہ کا حلف جائے گی, سمت آگاہ اسی خاص طرف جائے گی, سمت آگاہ اسی خاص طرف جائے گی, اور جان دینے میں محبوں کو نہیں عذر مگر روح جب جسم سے نکلے گی نجف کہ جان دینے میں نہیں عذر محبوں کو مگر روح جب جسم سے نکلے گی نجف جائے گی. ملاحظہ کر لیں مداحت شعر کہ منظر کی کربلا پس منظر کی کربلا, حقیقت سے بہت جڑا ہوا شعر ہے یہ موافقت ہے کہ منظر کی کربلا پس منظر کی کربلا, ارے ہر دور پر محیط ہے دن بھر کی کربلا, دن بھر کی کربلا کہ منظر کی کربلا پس منظر کی کربلا, ہر دور پر محیط ہے دن بھر کی کربلا. شعر ملاحظہ کریں گے کہ ایک مرتبہ وجود کے اندر کا جائزہ, کہ ایک مرتبہ وجود کے اندر کا جائزہ, کس رخ پہ ہے وجود کے اندر کی کربلا. ایک مرتبہ وجود کے اندر کا جائزہ, کس رخ پہ ہے وجود کے اندر کی کربلا. ایک تحریک کا پتہ ملاحظہ کر لیں, وہ میں نے ختم کیا کہ دامان عزائم کو پرواز سے بھر لینا,
کہ دامان عزائم کو پرواز سے بھر لینا، لمحوں کا سفر کرنا، صدیوں کی خبر لینا، کہ دامان عزائم کو پرواز سے بھر لینا، لمحوں کا سفر کرنا، صدیوں کی خبر لینا، اور پھر طالب بیعت سے کہنے کی ضرورت ہے، پھر طالب بیعت سے کہنے کی ضرورت ہے، ہم ہاتھ نہیں دیں گے تم شوق سے سر لینا، پھر طالب بیعت سے کہنے کی ضرورت ہے، ہم ہاتھ نہیں دیں گے تم شوق سے سر لینا۔ زندہ باد میرے بھائی، زندہ باد، زندہ باد۔ آئیے حضرات، شاہکار کلام سر حسین سینا پر جدھر سے گزرا ہے، خدا کا نام اسی گزر سے گزرا ہے، تلاوت کی صدا سن کر ہے حیران کنجر و قاتل، گلا تو کٹ گیا پھر بھی ہے باقی زندگی اب تک۔ اس شعر سے عزت محمود صاحب کا خیر مقدم ہوگا، چونکہ وقت ہو چکا ہے کہ پیمبروں کی قطاریں حسین سے بولی، پیمبروں کی قطاریں حسین سے بولی، تمہارے لال کا ہنسنا ہمارے کام آیا۔ اسد بھائی نے صرف اتنا کہہ سکتے ہیں کہ عشق علی میں صاحب کردار سو گیا، بچے یتیم ہو گئے، غمخوار سو گیا، اور رقصوارہ ہو کہیں بھی ہو، اسد قاسم یاد آتے ہیں، محرم آ بھی رہا ہے۔ عشق علی میں صاحب کردار سو گیا، بچے یتیم ہو گئے، غمخوار سو گیا، فرش عزا بچھا کے خود اپنے دیار میں، خود اپنے مکان میں، مہمان نوازے بزم عزادار سو گیا۔ آئیے عزت بسر ادب آپ سے گزار ہوں، مجھے صاحب تشریف لا رہے ہیں، نعرہ سلوات سے خیر مقدم ہوگا، اور اس کے فوراً بعد ہاشمی دستہ جو دیکھا اس سے بولے ملک، خیر رواں جنت کی جانب قافلہ شبیر کا۔ انجمن ہاشمیہ کے ممبران سے گزارش ہے وہ تیار رہیں، نظر کا اہتمام تمام مومنین کے لیے ہے، بسر ادب عزت مآب تشریف لائیے۔ ٹھیک ہے سر، گزارش ہے کلاس کا 2-3 بار سنیا تھا معقول مخلوق جناب سید اسد قاسم کہ جناب سید ضمیر قاسم صاحب کا ثواب ارسال فرمائے۔ من الشيطان الرجيم حسبنا الله ونعم الوكيل ونعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وشفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين
ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المحكم وخطابه المتقن وقوله أحسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إن رحمة الله قريب للمحسنين. صلوات محمد وعلى آئے رحمت سے میں نے مجلس کا آغاز کیا ہے. آئے کریمہ میں رحمت کا تذکرہ ہے، اور اس سے پہلے میں نے وہ آیت پڑھی ہے جس سے قرآن مجید کی ابتدا ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم ظاہر ہے کہ اس کی تاکید بھی ہے کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب کوئی کام شروع کیا جائے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہا جائے. ثواب بھی ہے، فضائل بھی ہیں، لیکن میری گفتگو صرف رحمان الرحیم سے ہے. رحمان الرحیم کیا ہے؟ فضائل تو بہت ہیں. اب آپ یہ سمجھ لیجیے کہ یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنی عظیم آیت کریمہ ہے کہ معصوم نے ارشاد فرمایا کہ جو کچھ قرآن میں ہے وہ سورہ حمد میں ہے، جو سورہ حمد میں ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہے. آپ اسے اندازہ لگا سکتے کتنی گراں قدر یہ آیت کریمہ ہے. یعنی اگر ایک پلے پہ پورا قرآن رکھا جائے اور ایک پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم رکھ دیا جائے تو برابر ہے. ابھی دیکھیں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم اور آپ کے ذہن کو قریب کر دو. یعنی اگر ایک پلے پہ جناب یوسف ہو، ایک ذرا سلوات پڑھ محمد والے ہوتے، ایک پلے پہ اگر جناب یوسف ہو اور دوسرے پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھ کے رکھ دیا جائے تو برابر ہو جائے. تو آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے وزن کا اندازہ لگا سکتے ہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کتنا وزن ہے. لیکن اس آیت کریمہ کے ترجمہ کرنے میں مترجمین حضرات نے، ترجمہ کرنے والوں نے الگ الگ ترجمہ کیا. اب میں چند ترجمہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، ذرا غور کیجیے گا. ترجمہ کرنے والوں ترجمہ کرتے ہوئے کہا کہ عظیم دائمی رحمت کرنے والے کے نام سے، عظیم دائمی رحمت کرنے والے کے نام سے بھی ترجمہ ہے. کرنے والوں نے بھی ترجمہ کیا ہے کہ اس اللہ کے نام سے جو مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. تیسرا ترجمہ جو بہت محتاط تھے انہوں نے کہا کہ اس اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. انہیں ترجمہ کرنے کی زحمت دی کہ وہی لفظیں اٹھائیں اور رکھ دی. اس اللہ کے نام سے جو رحمان الرحیم ہے. کسی نے کہا نہیں رحمان کے معنی مہربان ہے اور رحم کرنے والا ہے. کسی نے کہا نہیں وہ عظیم و تمام رحمت والا ہے. تو اس بسم اللہ الرحمن الرحیم پہ ترجمے میں کتنا اختلاف ہے. یعنی اختلاف سب نے مفہوم ادا کیا ہے، ایسا نہیں سب نے مفہوم ادا کیا ہے. لیکن یہ کیوں؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اردو تو چندے کی زبان ہے، اس میں اتنی وسعت نہیں ہے کہ رحمان الرحیم کے معنی کو اپنے اندر سن سکے کہ رحمان الرحیم کے اندر کیا ہے. اب آپ دیکھیں رحمان کسے کہتے ہیں. یہ دو اللہ کے ناموں میں سے دو نام اہم ہیں. آپ میں سے سنتے رہتے ہیں، اس انداز بھی پہلے سنیے کہ رحمان اور رحیم دو اللہ کے ناموں میں سے دو نام، ایک رحمان اور ایک رحیم. رحمان کے معنی الگ، رحیم کے معنی الگ. حالانکہ اگر دیکھا جائے معنی لغوی معنی کے اعتبار سے تو دونوں کے معنی مہربان کے ہیں. رحمان کے معنی مہربان اور رحیم کے معنی بھی مہربان. تو ممکن ہے آپ سوچ جب ایک ہی لفظ مفہوم ادا کر رہا ہے تو دو کی ضرورت کیا ہے. لیکن یہ ہمارے ناقص ہے، عقل ہے، ہمارے ناقص یہ فکر ہے. دونوں میں الگ الگ ہے. الرحمن رحمان الدنیا، یعنی اللہ رحمان ہے. رحمان اس اعتبار سے رحمان ہے کہ اس نے پیدا کیا ہے، اس نے خلق کیا ہے،
کوئی مانے تو مہربان، نہ مانے تو مہربان، کلمہ پڑھے تو مہربان، کلمہ نہ پڑھے تو مہربان، برا ہو تو مہربان، اچھا ہو تو مہربان، خدائی کا دعویٰ کر دے تب بھی مہربان۔ اب آپ اور کسی کو اس کی مہربانی کا اسے کہتے ہیں رحمان، جہاں کوئی امتیاز نہیں، جہاں کوئی امتیاز نہیں، ہر ایک کے لیے مہربان ہے۔ اب آپ بتائیں اس کی مہربانی۔ اس کو فارسی شاعر نے اس مفہوم کو ادا کرنے کی کوشش کی ہے شعر میں۔ شیخ سعدی بہت بڑے فارسی شاعر ہیں، انہوں نے اس مفہوم کو اس طریقے سے ادا کی ہے، فرماتے کہتے ہیں کہ ادیم زمیں سفرے عام اوست، ادیم زمیں سفرے عام اوست، چے دشمن بری خان چے یغما چے دوست۔ یہ پورے روئے زمین، یہ سب اس کا عام دسترخوان ہے، اس کے دسترخوان پہ کیا دوست اور کیا دشمن، سبھی فائدہ اٹھا رہے ہیں۔ یہ ہے رحمان کے معنی، جہاں کوئی امتیاز نہیں، جہاں کوئی فرق نہیں ہے، تو ایک رحمان ہے۔ لیکن رحیم میں یہ بات نہیں ہے۔ امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ چھٹے امام، یہ رحمان، یہ رحمان، یہ صفت خاص، اس کے مصادیق عام، رحیم یہ صفت عام، اس کے مصادیق خاص، یعنی رحمان کسی کو نہیں کہہ سکتے اللہ کے علاوہ، لیکن اس کے امان عام ہر ایک کے لیے، ہر ایک کے لیے اللہ مہربان ہے۔ ممکن ہے پوچھ سکتے ارے صاحب جو اللہ کو نہیں مانتا اس کے لیے مہربان، جو بتوں کے سامنے سر جھکاتا اس کے لیے مہربان، جو چاند کے سامنے سر جھکاتا اس کے لیے مہربان، جو سورج کی پرستی کرتا اس کے لیے مہربان، جو اس کو نہیں مانتا شروع سے دیکھیے قابیل سے لے کر کے جتنے بھی دشمنان خدا ہیں لے کر کے آج تک اور آج کے بعد، خدا ہر ایک کے لیے رحمان ہے۔ رحمان اس معنی میں کہ آپ دیکھیں بارش ہوتی ہے، کیا مومن صرف فائدہ اٹھاتے ہیں؟ ہر شخص فائدہ اٹھاتا ہے۔ سورج نکلتا ہے، کیا مومن فائدہ اٹھاتے ہیں؟ سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ارے زمین سے دانہ رویدہ ہوتا ہے، سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند عالم نے اس زمین پر جتنی چیزیں خلق کی ہیں، جیسے مومنین کے لیے ہے وہ ہر ایک کے لیے ہے، یہ تو سب برابر ہے۔ بس یہ رحمان کے معنی یہ ہے کہ ساری نعمتیں ہر اس شخص کے لیے ہے جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے۔ دیکھیے وہ اسی لیے آپ سوچیں کہ آپ سب کو کہتے دیتا ہے۔ دیکھیے خلق کرنے کا، پیدا کرنے کا تقاضا یہ ہے جب تک سانس چل رہی ہے اللہ اس کو اپنے فضل سے محروم نہ کرے۔ پیدا کرنے کا تقاضا یہ ہے، مگر کب تک؟ جب سے سانس ہے، جب تک سانس چل رہی ہے اللہ رحمان ہے، اور اس کے بعد جب سانس بند ہو جائے تو اللہ رحیم ہے۔ اس لیے قرآن کہتا ہے وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، اللہ مومنین کے لیے رحیم ہے، تو ہر ایک کے لیے رحمان اور مومنین کے لیے رحیم۔ صلوات پڑھیں محمد والے ہوں پہ۔ اب دیکھیں یہ غیر کہ بہت تشریح طلب بات ہے، رحمان اور رحیم یہ بہت ہی تشریح فرماتے ہیں۔ سید خدری صلوات انہوں نے پیغمبر اسلام سے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر جناب عیسیٰ سے روایت کی کہ جناب عیسیٰ نے فرمایا کہ الرحمن رحمان الدنیا اور رحیم رحیم الآخرت، اللہ دنیا میں رحمان ہے ہر ایک کے لیے اور آخرت میں رحیم ہر ایک کے لیے، مومنین کے لیے۔ تو آپ دیکھیں دو، ایک کا تعلق دنیا سے اور ایک کا تعلق آخرت سے، مومنین سے، یعنی رحیم کا تعلق مومنین سے اور رحمان کا تعلق ہر ایک سے۔ اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا مہربان ہے، اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے۔ ظاہر ہے کہ اگر ہم کو یہ دیکھ کر کے اس کے بندے ہو کر کے اگر ہمارے اندر بھی جذبہ ترحم نہ ہو تو ہم صرف انسان کہلانے کے لائق ہیں، واقعی انسان نہیں ہے اگر جذبہ ترحم نہ ہو۔ اب آپ دیکھیے اور میں وضاحت کرتا ہوں، خداوند عالم نے اپنے ان دونوں صفتوں کا مظہر پیغمبر اسلام کو بنایا۔ اللہ رحمان نے
سارے صفات اللہ تبارک تعالیٰ کے، لیکن یہ پتہ کیسے چلے؟ اللہ خوش ہوتا ہے پتہ کیسے چلے؟ اللہ غضبناک ہوتا ہے پتہ کیسے چلے؟ بھائی انسان خوش ہوا چہرے سے ظاہر ہو گیا، انسان ناراض ہوا چہرے سے ظاہر ہو گیا، اللہ خوش ہو گیا کیسے پتہ چلے گا؟ اللہ نے رحم کیا کیسے پتہ چلا؟ سارے صفات کو. لہذا ضرورت ہے کہ خداوند عالم اس دنیا میں ایسی ذوات ہوں جن کو اپنی صفات کا مظہر بنا دے کہ اگر یہ خوش ہو جائے تو وہ خوش ہو گیا، یہ ناراض ہو جائے تو وہ ناراض. تو خداوند عالم نے اپنے اس صفت رحمانیت اور رحمیت کا مظہر بنایا کس کو؟ پیغمبر اسلام کو. دونوں صفتوں کو اکٹھا کر دیا. اسی میں نے کہا کہ اسی دو اسماء الہیہ پر پوری گفتگو ہوگی. خداوند عالم نے اپنی دونوں صفتوں کا مظہر بنایا پیغمبر اسلام کو. کوئی دلیل کا قرآن مجید کی دلیل ہے، دونوں صفتیں مشیت سمیٹ دی پیغمبر اسلام کے ذات میں. اور ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، میرے پیغمبر ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے. یعنی پیغمبر کوئی مانے تو رحمت، پیغمبر کو نہ مانے تو رحمت، پیغمبر کو اوپر کوڑا کرکٹ ڈالے تو رحمت، پیغمبر اسلام کے ساتھ بدتمیزی اور گستاخی کرے تب پیغمبر رحمت. یعنی خداوند عالم نے پیغمبر اسلام کو اپنے صفت رحمانیت اور رحمیت کا مظہر بنایا ہے. اب یہ کیسے ظاہر ہوئی؟ آپ دیکھیں پیغمبر اسلام کے آپ سیرت کو آپ دیکھیں تو آپ اندازہ ہو جائے گا کہ پیغمبر اسلام خداوند عالم کے صفت رحمانیت کے مظہر ہے. پیغمبر اسلام کے اوپر کوڑا کر کے ڈالا جا رہا ہے. انتقام کیوں نہیں لیتے؟ بد دعا کیوں نہیں کرتے؟ ایک دن دو دن پھر راستہ بدل دیں. آپ ہمارے اور آپ ہم گزر رہے کسی گھر سے، کسی نے پانی پھینک دیا اور روز کا اس کو معمول ہے پانی پھینکنے کا، ہم راستہ بدل دیں گے؟ اگر ہمارے اندر انتقام لینے کی طاقت نہیں ہے تو ہم راستہ بدل دیں گے یا انتقام لیتے ہیں؟ پیغمبر اسلام گزر رہے ہیں، نہ انتقام لے رہے ہیں نہ راستہ بدل رہے ہیں. یہ کیوں؟ پیغمبر اسلام اپنے عمل سے بتا رہے ہیں کہ راستہ بدلنے والے راستے پر نہیں لا سکتے. راستے پر لانے کے لیے راستے پہ چلنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کو راستے پر لایا جا سکے. اب عزیزان گرامی راستہ نہیں بدل رہے ہیں، اکڑا کڑکڑا رہا ہے. انتقام کیوں نہیں لے رہے ہیں؟ انتقام کیوں نہیں رہے؟ اس لیے نہیں رہے کہ وہ عالمین کے لیے رحمت بن کے آئے ہیں. ایک دن نہیں آیا، سنا ہوا واقعہ ہے، ایک دن نہیں آیا، پیغمبر اسلام کو فکر ہوئی یہ کیوں نہیں پورا آیا. تو پیغمبر اسلام گئے اس کے پاس، عیادت کے لیے گئے. خود مجسم رحمت عیادت کے لیے تشریف لے گئے. کوڑا پھینکنے والی کو معلوم ہوا، گئے. پیغمبر اسلام اس کے دل پہ ایک اثر ہوا، میں نے اتنی گستاخی کی اور یہ عیادت کے لیے، تو وہ پہلے رحمت الہی سے دور تھی اب رحمت سے قریب ہوئی. یہ پیغمبر اسلام کے اخلاق نے اثر کیا، وہ اسلام لے آئی. یہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ پیغمبر اسلام کو اللہ نے مجسم رحمت بنا کے بھیجا. اب دوسرا واقعہ آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، صرف یہ اس لیے کہ خداوند عالم نے اپنے حبیب کو صفت رحمانیت اور رحیمیت کا مظہر بنا کے بھیجا ہے. اب دوسرا واقعہ پیش ہوتا ہے، سلوات پڑھے محمد والے. دیکھیے ایک جنگ آپ نے نام سنا ہوگا، غزوہ ذات الرقا، ہوتے جنگ خیبر خندق اور آپ سنتے ہیں. ایک جنگ ہے جنگ ذات الرقا. یہ جنگ ہوئی تو نہیں، مگر جب کامیابی حاصل ہو گئی تو جنگ کی ضرورت ہی نہیں تھی. آپ جنگ کبھی دیکھیے، آپ دیکھیں، آپ پیغمبر اسلام پر نفس نفیس میں تصویر لے گئے. درہ دو طرف، مجاہدین اسلام ایک طرف. اتنی بھی پانی کا ایک بہاؤ آیا زبردست، سیل پانی کے بہاؤ تیزی کے ساتھ آیا. اب پیغمبر اسلام ایک طرف، اب مجاہدین اسلام دوسری طرف.
راستہ منقطع ہو گیا, بند ہو گیا, کیونکہ راستے میں پانی کا بہاؤ. پورے منظر کو نگاہوں میں رکھیے گا. اب پانی کے بہاؤ نے راستہ روک لیا, نہ پیغمبر اسلام ادھر جا سکتے اور نہ مجاہدین اسلام ادھر آ سکتے. اب اس بات کے منتظر ہے کہ پانی رکے تو جائیں. پیغمبر اسلام نے ارادہ کیا اور چاہا کہ میں آرام کروں. پہاڑ کے دامن میں پیغمبر اسلام محو استراحت ہوئے, آرام کرنے لگے. اتنے میں ایک مشرک تلوار لے کے آگے بڑھا اور کہتا ہے میں ان کو قتل کروں گا. اب غور کیجئے, کہا یہ موقع غنیمت ہے, مجاہدین اسلام دوسری طرف اور راستہ بند, پانی کا بہاؤ, ادھر یہ تنہا, ان کے ہاتھ میں کوئی اسلحہ نہیں. اب وہ پیغمبر اسلام کے پاس گیا, تلوار نیام سے نکالی اور پیغمبر اسلام سے کہتا ہے من ینجی کا منی, میرے اس تلوار سے آپ کو کون بچائے گا. اب ایسے آپ محسوس نہیں کر سکتے. آپ فرض کیجئے کہیں جا رہے ہو, رات کا سناٹا ہو اور کوئی اسلحہ لے کے مل جائے, سچ بتائیے کیا کیفیت ہوگی. دیکھیے تو وقت ہی کی بات ہے, وقت ہی بتائیے کیا حالت ہوگی. لیکن آپ بتائیے کہ اگر ایسے وقت میں کوئی اسلحہ لے کے آگے بڑھے اور کوئی نہیں, آپ تنہا بالکل ہو اور چاہتا ہے آپ کو چراغ زندگی کو گول کر دے, تو آپ کی کیفیت کیا ہوگی. کمزور دل کے ہوں گے تو اوسان خطا کر جائیں گے, مضطرب ہو جائیں گے, ہوش و حواس غائب. پیغمبر اسلام کے پاس وہ تلوار لے کر کھڑا اور کہتا ہے من ینجی کا منی, میرے اس تلوار سے آپ کو کون بچائے گا. خدا کی قسم, نہ پیغمبر مضطرب ہے, نہ کوئی گھبراہٹ ہے, نہ اضطرار ہے, یعنی بانتہائی شجاعانہ پر اعتماد لب و لہجے سے حضور نے ارشاد فرمایا ربی و ربو, میرا اور تیرا پروردگار. آپ سچ بتائیے جو ایسے موقع پہ دماغی توازن نہ کھو بیٹھے, وہ بخار آ جائے اور توازن کھو بیٹھے. آپ اس میں کو دیکھیے, وہ تلوار لے کے آگے بڑھا, کہا کہ من ینجی کا منی, میری تلوار سے کون بچائے گا. آپ واقعی دیکھیں کہ کتنے پورے اعتماد لفظ میں حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ ربی میرا پروردگار, نہ یہ نہیں کہا میرا پروردگار, فرماتے ہیں ربی و ربو, میرا اور تیرا پروردگار. یعنی اس سے بتانا چاہتے ہیں کہ میرا ہی نہیں تیرا بھی پروردگار ہے جو بچا لے گا. حضور نے اس سے فرمایا کہ سن, میرے بالائے سر اور تیری تلوار کے دھار کے نیچے ایک ایسی خدا کے قدرت کا فرما ہے جو تیری نگاہ نہیں دیکھ رہی ہے. میرے سر کے اوپر تیری تلوار کے دھار کے نیچے ایسے قدرت کا خدا جو تیری نگاہ نہیں دیکھ رہی. مشرک تو تھا ہی, ٹھٹا مار کے جو ہنسا تو زمین پر کھڑا تھا, توازن کو بیٹھا اور زمین پر گر پڑا. آج جب زمین پر گرا تو اس انداز سے گرا کہ ایک طرف وہ دوسری طرف تلوار. پیغمبر اسلام فوراً اٹھ کھڑے ہوئے اور اس کی تلوار لے لی اپنے ہاتھ میں. جب تلوار لے لی تو حضور نے وہی فقرہ اس کا جو تھا وہی فقرہ دہرایا, فرماتے من ینجی کا منی, اب بتاؤ اس تلوار سے کون بچائے گا. اب اس تلوار سے کون بچائے گا. ہے مشرک لیکن کہتا ہے آپ پر رحم بچائے گا, آپ پر کرم بچائے گا. اس کا مطلب مشرک ہے لیکن پیغمبر اسلام پہ رحمت کا قائل ہے. آپ پر رحم بچائے گا, آپ پر کرم بچائے گا. یا اس کا آپ پر رحم بچائے گا, آپ پر کرم بچائے گا, تو رحمت عالم نے اس کو چھوڑ دیا, رحمت عالم نے اس کو چھوڑ دیا. اچھا, اسی طرح کا واقعہ نقل کرتے ہوئے علامہ علی حیدر تابصرہ
اصلاح کے سب پہلے مدیر ہیں. انہوں نے اس طرح کا واقعہ لکھا کہ پیغمبر آرام کر رہے تھے اور ایک شخص آگے بڑھا, تلوار لے کے کہا کہ میں قتل کرنا چاہتا ہوں, ہاتھ کانپا اور گر گیا. اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تلوار لے لی اور پوچھا کہ بتا اب کون بچائے گا؟ کہ آپ جیسا قریب بچا لے گا. جب اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی چھوڑ دیا, جب اس نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کرم کو دیکھا, اس کرم کو دیکھا تو وہ اسلام لے آیا. اس کا مطلب یہ ہوا اسلام زور تلوار سے نہیں پھیلا ہے, اسلام زور اخلاق سے پھیلا ہے. ہمیشہ یاد رکھیے گا, تلوار سے جس سر تو جھکایا جا سکتا ہے, دل نہیں جھکایا جا سکتا. طاقت کے ذریعے سے انسان کے جسم پہ حکومت کی جا سکتی ہے, دل پہ نہیں. لیکن دل پہ حکومت تو اخلاقی سے کی جا سکتی ہے. تو عزیزان گرامی, خدا بندیال نے پیغمبر اسلام کو اب آئیے رحمت بنا کے بھیجا. اب بڑی حساس بات کی طرح آپ کے ذہن کو متوجہ کر رہا ہوں, اب اس بات کو ذہن میں رکھیے. خداوند عالم نے پیغمبر اسلام کو اپنے صفت رحمانیت اور رحمیت کے مظہر بنایا اور ارشاد فرمایا کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. آپ نے مشرک کو چھوڑ دیا, ٹھیک چھوڑ دیا. اب اس واقعے کو آپ دیکھیے, دوسرا واقعہ دیکھیے. معاذ ابن جبل آ کے پیغمبر اسلام کے پاس کہتے روتے ہوئے آئے. کہا کیوں رو رہے ہو؟ کہا یا رسول اللہ, آپ کے دروازے پہ ایک جوان ہے جو زار قطار رو رہا ہے. وہ کیا کہہ رہا ہے؟ کہا وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں حضور کے پاس جا کر کے اپنا درد دل بیان کرنا چاہتا ہوں. توجہ رکھیے گا, وہ آپ کے پاس آنا چاہتا ہے. اے خدا کے رسول, کیا اجازت ہے میں اس کو لے آؤں؟ کہا اس کو بلا کے لے آؤ. خاصا وہ جوان آ گیا, حضور کو سلام کیا. جب حضور کو سلام کیا, حضور نے جواب دیا, کیا معاملہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ میں بہت گناہگار ہوں. کہا اللہ معاف کر دے گا. کہا میں بہت گناہگار ہوں. کہا اللہ معاف کر دے گا. کہا بہت گناہگار ہوں, اللہ معاف کر دے گا. پوری تکرار بات دیکھ لیجیے گا قرآن مجید میں تو رحمت والی گفتگو کر رہا ہوں. ایسا بہت گناہگار ہوں, اللہ معاف کر دے گا. بہت گناہگار, اللہ معاف کر دے گا. رحمت عالم اسے مایوس نہیں کر رہے. کہا اللہ معاف کر دیا, اللہ معاف کر دیا. ہوتے ہوتے کہا تھا میرا بہت بڑا گناہ, بہت بڑا گناہ. آخر میں اس نے اپنے گناہ کی کیفیت بیان کی. تو جب کیفیت بیان کی تو حضور نے فرمایا تنحا عنی, تنحا عنی, مجھ سے دور ہٹ جاؤ, دور ہٹ جاؤ. ارے تم نے اپنے کو جہنم سے کتنا قریب کر لیا ہے. ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ آسمان سے آ گئے اب میں بھی اسی گرفت میں آ جاؤں, یہاں سے دور ہٹ جاؤ. اب آپ یہ لیجیے, قرآن کہہ رہا ہے کہ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ, میرے حضور ہم نے آپ کو رحمت بنا کے بھیجا. تب جب یہ واقعہ پڑھنے والا یہ واقعہ پڑھے گا تو کہا بھگا دینا تو رحمت کے منافی نظر آتا ہے. جو مشرک کو معاف کر دے, کافر کو معاف کر دے, چھوڑ دے. وہ پیغمبر اسلام بھی کہہ رہے ہیں کہ تنہانی, مجھ سے دور ہو جاؤ, دور ہٹ جاؤ. پیغمبر سب کو اپنے دور کر دیا, بھگا دیا. آپ سمجھتے ہوں گے کہ یہ رحمت سے بات میل نہیں کھاتی. میں کہتا ہوں پیغمبر کا دور کرنا ہی رحمت ہے. کیوں رحمت ہے؟ توجہ کیجئے. اس لیے رحمت ہے, پیغمبر کا دور کر دینا رحمت ہے. وہ کیسے؟ وہ ایسے جیسے رات کی تاریکی میں صبح صادق پوشیدہ رہتی ہے, جس طریقے سے موسم خزاں میں بہار کا مزدہ ہوتا ہے, ویسے پیغمبر کے بھگا دینے میں بھی رحمت پوشیدہ ہے. دیکھیے اب رحمت کیسے پوشیدہ ہے. پادر صلوات پڑھیں محمد والے محمد پہ. دیکھیے گفتگو وقت سے اندر ہی میں تمام کروں گا. آدھا گھنٹہ ہو چکا ہے, اب آپ اسی پر پائیں, یعنی بہت جلدی بات تمام کروں گا, غور کیجیے گا. تنہا انی, مجھ سے دور ہٹ جا. میں نے کہا اس میں دور کرنے میں بھی رحمت پوشیدہ ہے.
فعل الحکیم لا یخلو الحکمت، حکیم کا کوئی کام حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ حضور نے کیسے کہا؟ دیکھیں کیسے اس میں رحمت پوشیدہ ہے۔ وہ جب حضور کے پاس سے گیا تو اٹھ گیا، چونکہ اس کے ظرف نفس میں صلاحیت تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پیغمبر کہیں کسی کو ہٹائے اور ظرف نفس میں صلاحیت ہے تو اپنا تدارک کر لے گا، علاج کر لے گا۔ اس کے ظرف نفس میں صلاحیت تھی، پیغمبر نے دور کیا تو ادھر سمجھا اس نقطے کو اور کہا اچھا مجھے اس کا تدارک کرنا چاہیے، مجھے اس کا علاج کرنا چاہیے، ایسا یہ میرا۔ اور سب اپنے کپڑے اتارے، چوڑے کا لباس پہنا اور مدینے کے ایک پہاڑی پہ چلا گیا، اپنے ہاتھوں کو پس گردن سے باندھا اور اللہ کی بارگاہ میں توبہ اللہ کرنے پانے والے میرے معبود، اے میرے کریم، یہ گناہگار بندہ دے بارگاہ میں پالنے والے، روتا جاتا ہے توبہ اللہ کرتا جا رہا ہے، روتا جا رہا ہے توبہ اللہ کرتا ہے، اور کہتا پالنے والے میرے معبود، اگر تم نے میری توبہ کو قبول کر لیا ہے تو اپنے نبی کو وحی فرما، اور ورنہ آسمان سے کوئی آگ بھیج دے جو میرے وجود کو خاکستر کر دے، جلا دے۔ یہ لیجیے، روتا رہا روتا روتا 40 دن ہو گئے۔ جب 40 دن ہو گئے تو وحی آئی، سورہ آل عمران کی 135ویں آیت ہے یا 134ویں آیت ہے، آپ جا کے اس کی تفسیر دیکھیے گا۔ جب پیغمبر وحی ہوتے تو پیغمبر اسلام چلے اصحاب کو لے کر کے، اور اصحاب کو لے کر کے چلے آئے، تلاش کی کہاں ہے کہاں ہے کہاں ہے، لوگوں نے بتایا پہاڑی پر ہے، تو پیغمبر اسلام رحمت عالم خود گئے اور اس کے بدے ہوئے ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں سے کھولا اور اس کو خوشخبری دی اور اپنے اصحاب سے کہا یتدارک الذنوب، گناہوں کا تدارک کیسے کیا جاتا ہے۔ اتنا پہلے رحمت سے دور تھا اور رحمت سے قریب کیا، پیغمبر اسلام نے اس کو دور کر کے، یعنی گویا کہ دور کر کے پیغمبر اسلام نے اس کو متوجہ کیا کہ وہ تدارک کرے تاکہ رحمت الہی سے قریب ہو جائے۔ اب اور کر رہے سلوات پڑھے محمد والے محمد پہ۔ اب آئیے اس لحاظ سے آپ دیکھیے، اسی طرح سے خداوند عالم نے آپ کے بعد ہونے والے معصومین کو بھی اپنے صفت رحمانیت و رحیمیت کا مظہر بنایا ہے۔ کوئی ان کو مانے تو رحمت، نہ مانے تو رحمت، ان کے رحمت ہونے میں کوئی فرق نہیں ہے۔ اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے صاحب کہ اگر مولا کائنات خداوند عالم کے صفت رحمانیت کے مظہر ہیں، پھر تلواریں کیوں، جنگیں کیوں؟ تو عزیزان گرامی ایسا نہیں ہے۔ خداوند عالم جیسے رحمان ہے، مہربان ہے اپنے بندوں پر، لیکن قوم عاد پہ عذاب، قوم سمود پہ عذاب، فرعون کو غرق کیا، نمرود کے لیے عذاب۔ دیکھیے جب سرکشی انبیاء کے بلانے کے باوجود جب سرکشی پڑ جائے تو جو رحمان ہے وہی قہار بھی ہے۔ اسی طریقے سے سرکشی بڑھ جائے، علی بن ابی طالب خداوند عالم کی صفت رحمانیت کے مظہر ہے، لیکن جب سرکشی آگے بڑھ جائے حدوں سے تو علی بن ابی طالب خدا کے قہاریت کے مظہر بھی ہیں۔ دیکھیے یہ دونوں باتیں سامنے، ورنہ مولا کائنات خداوند عالم کی صفات کے مظہر ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ موضوع تو تبدیل نہ ہو، اسے پہلے استعمال کرو۔ دلیل کیا ہے کہ مولا کائنات خدا کے رحمانیت کے مظہر ہے؟ ایک رخ سے والی سوریا، اب آپ دیکھیے خود مولا کائنات کے فقرات، مولا کائنات کے برابر سنتے رہتے ہیں آپ کہ مولا کائنات کے سر مبارک پر 19 رمضان کو سب پہ ضربت لگی، نوادی موجود ہیں، امام حسین بھی موجود، تو کوئی بچے نہیں ہیں، کافی عمر ہے بھائی، آپ اندازہ لگا دیے مولا امام حسن 3 یا 4 امام حسن کے تھی اور 40 سے مولا کی شہادت، آپ عمر کا اندازہ خود لگا لیجیے۔ امام حسن موجود ہے، امام مولا کہنا تھے امام حسن نے کہا بیٹا نماز پڑھا، تو صاحب نماز پڑھا دی، نماز تمام ہو گئی۔ مولا کہنا لوگ کے حلقے میں ہے، اتنے میں شور ہوا کہ کیونکہ ابن گلجو کو پکڑ کے لے کے آ رہے ہیں
اور رسیوں میں جکڑا ہوا ہے، کانپ رہا ہے، آنکھیں دھسی ہوئی ہیں۔ مولا کائنات کے جب سامنے وہ آیا ہے تو حضرت فرماتے ہیں ارفق بیاسیری یا بنی ارفق بیاسیری، اے میرے لال اپنے اسیر پر نرمی کرو۔ ہے کوئی محسوس کیجیے آپ، مولا کائنات زخمی ہے، خون میں لت پت ہیں، نمازی رو رہے ہیں، قاتل موجود ہے، رسیوں میں جکڑا ہوا ہے۔ اب مولا کائنات امام وطلہ فرماتے ہیں یا بنی ارفق بیاسیری، اے بیٹا اپنے اسیر کے ساتھ نرمی کرو۔ اب اس کے بعد وہی فقہ جو آپ کے ذہنوں میں ہے، ارے مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں، مولا یہ کیا کہہ رہے ہیں۔ امام حسن صلوات والسلام نے وہ فقرہ پوچھا، یا عبد قد قتلك هذا اللعين وانت تامرنا بالرفق، اے بابا اس ملعون نے بھی آپ کو قتل کیا ہے اور آپ ہم کو نرمی کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اس ملعون نے ابھی آپ کے سر پر ضربت لگائی، قتل آپ کو قتل کیا، وانت تامرنا بالرفق، اور آپ نبی کا حکم دے رہے ہیں۔ تو مولا نے کیا فرمایا، غور سے سنیے گا، مولا نے فرمایا بیٹا نحنو اہل الرحمہ، بیٹا ہم صاحب رحمت ہے، یعنی ہم کو مشیت نے اپنے صفت رحمانیت و رحمیت کا مظہر بنایا ہے۔ دیکھیے غور کیجئے، حضرت یہ نہیں فرمایا کہ میں، انا نہیں کہا، بلکہ نحنو ہم سب، یعنی جیسے ہم خداوند عالم کی صفت رحمانیت کے مظہر ہیں، بیٹا ویسے تم بھی ہو، ویسے حسین بھی ہیں، ویسے زین العابدین بھی ہیں، ویسے امام باقی صاحب السلام بھی ہیں، ہم سب خداوند عالم کے صفت رحمانیت کا مظہر ہیں۔ یہ حضور یہ مظہر ہی ہے، یہ کبھی بددعا نہیں کی۔ اور اس کے بعد حضرت ارشاد فرمایا، دیکھیے واقعاً کہ بیٹا حسن اطعمہ مما تاکل واسقی مما تشرب، بیٹا جو تم کھانا وہ اس کو کھلانا، اور جو تم پینا اس کو پلانا، یعنی مرغن غذا کھاؤ تو اس کو کھلاؤ، اگر تم شربت پیو تو اس کو پلاؤ، شیر پلاؤ تو اس کو پلاؤ۔ اللہ رحمان اس معنی میں سورج نکلتا ہے سب فائدہ اٹھاتے ہیں، بارش ہوتی ہے سب فائدہ اٹھاتے ہیں، دانا اگتا ہے سب فائدہ اٹھاتے ہیں۔ حضرت فرماتے ہیں کہ دونوں رخ دیکھیا، ادھر جناب امام حسن صاحب نے کہتے ہیں بیٹا آتی مما تاکل، جو تم کھاؤ وہ کھاؤ، یہ رحمانیت کا تقاضا ہے، قاتل رحمانیت کا تقاضا ہے کہ جو تم پیو۔ اور رخصت ہوتے وہ صبح کے وقت، دیکھیے جناب امام کلثوم جگہ ہے، محترم دیکھنے پہ سب سنا ہوا واقعہ، جگہ مرغافیاں خلاف توقع دامن سے لپٹ گئی، آوازیں بلند کر رہی ہیں، حضرت ہو گئے کہ لا الہ الا اللہ، کیا کہہ رہی تھی وہ؟ جناب کلثوم نے پوچھا نہیں کہ بابا یہ کیا کہہ رہی ہے، یہ کیا کہہ رہی ہے، پوچھا نہیں انہوں نے۔ خدا کی قسم اگر جناب کلثوم پوچھے بابا یہ کیا کہہ رہی ہے تو حضرت بتاتے، چنانچہ دیکھیں ابو حمزہ سوالی بیٹھے وہ صبح کا وقت ہے، امام نے ابو حمزہ سوالی سے پوچھا کہ یہ پرندے چہچہا رہے ہیں، ایک شاخ سے دوسرے پہ، دوسرے سے تیسرے پہ جا رہے ہیں، یہ کیا کہہ رہے ہیں، یہ پرندے صبح کا وقت کیا کہہ رہے ہیں؟ تو کہا ابو حمزہ نے کہ مولا ہم نہیں جانتے کیا کہہ رہے ہیں، پرندے، لیکن پرندے کی بات ہے، ہم نہیں جانتے کیا کہہ رہے ہیں، یعنی پرندے بھی کہتے ہیں، اس کو عام انسان نہیں سمجھتا، لیکن جو خدا کے صفات کا مظہر ہوتا ہے اللہ اس کو علم دیتا وہ سمجھتے ہیں۔ امام نے کہا کہ یسبحن اللہ، یہ اللہ کی تسبیح کرتی ہیں صبح کے وقت، وَيَطْلُبْنَ رِزْقَهُنَّ، اور اپنا رزق اللہ سے مانگتی ہے۔ یہ ہمارے لیے پیغام ہے، یعنی پرندے بھی پہلے اٹھتے ہیں تو خود صبح کو چاہتے ہیں تو اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، وَيَطْلُبْنَ رِزْقَهُنَّ، اس سے رزق مانگتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر جناب ام کلثوم پوچھتی تو حضرت ضرور بتاتے، لیکن پوچھا نہیں، اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ جانتی ہیں۔
اب اس کے بعد ہم نے فرمایا دیکھیے یہ ہے رحمانیت، یہ ہے مہربانی. فرماتے ہیں کہ بیٹی دیکھو لا یقدر کلام، یہ کلام مقادر نہیں، اذا جاء وتشافى تقمی وسطی. دیکھیے جب یہ بے آب و دانا تو اس کو آب و دانے کا خیال رکھنا، یعنی جب بارش ہوتی ہے تو سب فائدہ اٹھاتے ہیں. مولا کائنات یہ بتانا چاہتے ہیں ہم خداوند عالم کی صفت رحمانیت اور رحیمیت کے مظہر ہیں. آپ مولا کائنات کے دونوں رخ دیکھ سکتے ہیں، یا امام حسن سے وصیت اپنے قاتل کے لیے، اور یہاں جناب ام کلثوم جو مولا کائنات کی وصیت مرغابیوں کے لیے. اور آپ آگے بڑھیے امام حسن علیہ السلام دیکھیے، یہ بھی خداوند عالم صفت رحمانیت کے مظہر ہے. اور شامی آ گیا، حضرت کو شام کو گستاخی کر رہا ہے، حضرت کی شام کو گستاخی کر رہا ہے. مولا کسی کو حکم دیجیے خدا خاتمہ کر دے. حضرت سن رہے صلاح ہے، کلیجہ ہونا چاہیے. اللہ کی شان میں کوئی گستاخی کرے اور اس کے محروم نہیں کرتا، وہ نہ مارے اس سے محروم نہیں کرتا، وہ رحمان ہے. امام حسن کی شان میں گستاخی کر رہا ہے وہ نہیں. کیوں؟ صرف خدا بند عالم کی صفت رحمانی کے مظہر ہے. فرماتے ہیں مسافر ہے، میرا گھر حاضر ہے، بھوکا ہے، کھانا حاضر ہے، قرض دار ہے، میں ادا کر دوں. جب حضرت یہ بات کی تو آخر وہ سفر انداختہ ہو گیا، خود سفر انداختہ ہو گیا. اور خود کہتا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ وصی رسول ہیں، آپ جانشین ہیں. تو یہ صفت رحمان کی مسئلہ. اور آئیے امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم خدا بند عالم کی صفت رحمانی کے مظہر ہے. اور سامنے کی بات ہے منزل شرح، تب کر رہا ہوں منزل شرح مختلف کتابوں کی وہ جگہ ہے یہاں پر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے ذات الفصم ایک مقام جب حضرت فرمایا کہ دیکھو پانی کا زیادہ ہے ذخیرہ کر لو، اور ذخیرہ کر لیا. اور اس کے بعد آگے بڑھے قافلہ آ رہا ہے، غور کیا معلوم ہوا کہ یہ حر کا قافلہ ہے، حر کا لشکر ہے، حر کا لشکر ہے جو 1000 افراد پر مشتمل ہے، 1000 افراد پر مشتمل ہے. حضرت دیکھا یہ پیاس سے جا کر جانوروں کے زمانے پیاس سے نکلی ہوئی ہے، پیاس کی شدت سے جانوروں کے زمانے نکلی ہوئی ہے. حضرت کا بھیا بس ان کو پانی پلاؤ. کس کو پانی پلاؤ؟ کس کو پانی پلاؤ؟ جو خون کے پیاسے ان کو پانی پلاؤ. ہے کوئی دنیا میں ایسا جو اپنے خون کے پیاسوں کو سیراب کرے؟ اگر کوئی اپنے خون کے پیاسوں کو پانی پلائے تو سمجھیے خدا کے رحمانی کا مظہر ہے. امام کو پانی پلاؤ. دشمن کو پانی پلانا، دشمن کی جان بچانا کلیجہ چاہیے. مثال دیتا ہوں، ایک بار صلوات پڑھے محمد والے محمد پہ. آپ فرض کیجئے کہ ہمارا کوئی دشمن اب تک کی حالت میں ہو، کچھ چیزیں ایسی جو محسوس کرنے کی بات ہے. امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کرم کو محسوس کرنے کی بات ہے کہ محسوس کیا جائے. اگر کوئی شخص ہمارا دشمن اب تک کی حالت میں ہو اور پیسے سے تنگدست ہو، ہمارے پاس پیسہ ہے، ہمارے پاس دولت ہے، ہم بجھتے ہوئے چراغ کو بجھنے سے بچا سکتے ہیں. سچ بتائیے کیا ہم اپنے اندر اتنی قدرت پائیں گے کہ اس کو ہاسپٹل لے جائیں؟ آپ سچ بتائیے. آپ کا دشمن بیمار ہے، پیسہ نہیں اس کے پاس، ہم پڑوسی ہیں، ہم کو اللہ نے نوازا ہے، کیا ہم اس کو ہاسپٹل پہنچا سکتے ہیں؟ اگر ہم نے ارادہ بھی کر لیا تو ہمیں جنگ کرنی پڑے گی. ہمارا بیٹا راضی نہیں ہوگا، ہمارا بھائی راضی نہیں ہوگا، ہمارا بھتیجا راضی نہیں ہوگا. اچھا سب اگر راضی ہو جائیں، ہمارے گھر کی عورتیں راضی نہیں ہوگی. ارے یہ دشمن آپ اس کی جان بچا رہے ہیں. ہمارا کروڑوں سلام ہو. جب امام نے کہا پانی پلاؤ تو جناب عباس یہ کہا کہ آقا نظر ثانی کر لیجئے اس فیصلے پہ. جناب لیبر نے کہا بابا نظر ثانی کر لیجئے. جناب قاسم نے کہا چچا نظر ثانی کر لیجئے. ہمارے پاس بچے ہیں، ہمارے پاس بیویاں ہیں، ہمارے پاس جانور ہیں، پانی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے.
لیکن کسی نے نہیں کہا. جناب زینب نے بھی نہیں کہا کہ بھائی ہمارے ساتھ بچی ہیں, ہمارے یہاں بیویاں ہیں, جانور ہیں, پانی کی ضرورت پیش آ سکتی ہے, ذرا پریشانی کریے. کسی نے ایک نہیں کہا, کسی نے بھی نہیں کہا. امام نے کہا پانی پلاؤ, تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پانی پلانے کے سلسلے میں جو امام کی فکر ہے وہی جناب عباس کی فکر ہے, وہی علی اکبر کی فکر ہے, وہی جناب قاسم کی فکر ہے, وہی جناب زینب کی فکر ہے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ کربلا میں سب الگ الگ ضرور تھے, لیکن فکری اعتبار سے سب حسین تھے. اور اب جانے گرامی یہ نہیں بلکہ یہ بھی کہوں گا کہ خداوند عالم کے صفت رحمانیت کے سب مظہر تھے. وہ کیسے مظہر ذرا دیکھیے گا, مثال دے رہا ہوں. جیسے یہ سمجھیے, سورج کو آپ دیکھ سکتے ہیں؟ سورج کو دیکھ سکتے ہیں؟ نہیں دیکھ سکتے. تو کیسے دیکھیں گے آپ؟ تشت میں پانی رکھیے. جب تشت میں پانی رکھیں گے آپ تو پانی اپنی شفافیت کی وجہ سے سورج کے عکس کو کھینچے گا, اور سورج کے عکس کھینچنے کے بعد وہ دوسری طرف پھینکے گا. مثلا فرض کیجیے دل ملان پہ جھلملاہٹ ہے دیوار پہ, میں نے کہا یہ روشنی کیسی نظر آ رہی ہے, جھلملاہٹ کیسی, یہ چاند یہ سورج کی جھلملاہٹ کیسی؟ قاسم حضور ایسا ہوا کہ چونکہ تشت میں پانی ہے, پانی اتنا صاف ہے کہ شفافیت کی وجہ سے اس نے سورج کے عکس کو اپنے اندر کھینچا, وہ عکس دیوار پہ پڑ رہا ہے. بس حسین بن علی نے اپنی شفافیت کی وجہ سے صفت رحمانیت کو عکس کیا, اب اس سے جو روشنی پڑی ہے تو شہدائے کربلا پہ. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس اعتبار سے دیکھا جائے تو سب خداوند عالم کے صفت رحمانیت کے مظہر ہیں. امام نے کہا ان کو پانی پلاؤ, توجہ رکھیے گا, بات ہی تمام کروں گا. ہے میں جانتا ہوں کہ مزاج کے اعتبار سے یہ محل موضوع آسان نہیں ہے, میں نے بہت کوشش کی کہ آسان سے آسان کر کے بیان کرو کہ واقع رحمانیت کیا ہے. کلیجہ چاہیے, امام کو کہتے پانی پلاؤ, تازہ دم کرو, ان کو پانی پلاؤ, اپنے خون کے پیاسوں کرے پانی پلاؤ. ٹھیک, اور توجہ کیجئے گا. اس کے بعد امام نے کہا کہ جانوروں کو بھی, کیوں جانوروں کا؟ دیکھیں پانی جان بچا لیا کافی ہے, کوئی ضروری ہے کہ جانوروں کو بچایا جائے, جانوروں کو پانی پلائے. بھائی ہمارے یہاں اگر جانور ہو, آدمی ہو, تو ہم نے کہا آدمی کی جان بچ جائے جانور کی, لیکن امام نے کہا جانوروں کو, کیوں؟ تاکہ کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ جانور انسانوں کو تو پلا دیا جانوروں کو نہیں. اور جب بارش ہوتی ہے تو سب کے سب فائدہ اٹھاتے ہیں. امام بتانا چاہتے ہیں ہم صفت رحمانیت کے مظہر ہیں, جیسے ہم کو جانوروں کو, جیسے ان کو پانی پلایا گیا, لشکر کو پانی پلایا, ویسے جانوروں کو پانی پلایا جائے. اس کا مطلب امام حسین ابر کرم بن کے برس رہے تھے, اصف سیراب ہو رہے تھے. عزیزان گرامی, اور یہ دشمن کو پانی پلانے کا منظر بہت ہی اہم ہے. پانی پلا رہے ہیں, اللہ اکبر, بارش ہوتی ہے سب پی رہے ہیں, دنیا پہچانی, ان کو دیکھ کے اللہ کو پہچانے. جب یہ اتنے رحیم ہیں تو جو رحمان ہو, جب ان کے اندر اتنا جذبہ ترحم ہے تو جو رحیم ہو کا پانی پلاؤ, پانی پلائے گا, سب کو پانی پلائے گا. اور امام نے جناب عباس سے فرمایا کہ بھیا عباس جانوروں کو پانی پلاؤ, جانوروں کو بھی سیراب کرو. تو بھیا عباس دیکھو, کسی جانور کے سامنے سے پانی کا تشت اس وقت تک نہ ہٹانا جب تک کہ جانور خود سیراب کر کے اپنے سر کو بلند لے کر. ارباب ازا, اگر امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم جناب عباس کو یہ تاکیدی حکم نہ دیتے تو پھر جناب عباس علیہ السلام اس وقت تک کسی جانور کے سامنے سے تشت نہ ہٹاتے جب تک وہ سیراب نہ ہو جاتا. لیکن ہائے زہرا کے لال, آپ کی تاکہ جانور بھی پیاسا نہ رہے, یا پانی پلاؤ. طالب تہان محربی جو حر کے لشکر میں سب سے پیچھے ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ میں بدحواس تھا, مجھے پیاس کی شدت سے سجائی نہیں دیتا. اور یہ مشاہدہ بھی ہے کہ پیاس کا غلبہ ہوتا ہے تو نگاہوں سے کچھ نظر نہیں آتا, دکھائی نہیں دیتا. اگر پیاس اتنا بدحواس تھا
تو مجھے کچھ سجھائی نہیں دے رہا تھا. تو فرزند رسول خود آگے بڑھے مشق لے کر کے، مولا مشق لے کر کے آگے بڑھے اور فرماتے ہیں انخر رابیہ، ان کو بڑھ ڈالے. وہ مطلب سمجھ نہیں پایا، اس کی زبان میں لگے کسی اور جس کو کہتے تھے. تو حضرت فرمایا کہ انخر جمل، بھائی اونٹ پہ ڈالے. اونٹ پہ ڈایا اس نے. حضرت مشق بڑھائی. کہا مجھے مشق کا دہانا نظر نہیں آ رہا تھا کہ کیسے پانی پیوں. تو اب جو عربی عبارت ہے اس کو میں اپنے لفظوں میں ایسے کہوں کہ حضرت نے مشق کی رسی کو اپنے ہاتھوں میں لپیٹا، اب مشق کے دہانے کو میرے منہ کے پاس، اس کے منہ کو میرے سامنے کیا، تو اس طریقے سے میں نے پانی پیا. بس یہاں تک میں بڑی آسانی سے بیان کر دیتا ہوں کہ مولا آپ نے اس طریقے سے حور اور حور کے لشکر کو سیراب کیا. لیکن میرے آقا میرے مولا جب آپ اپنے ہاتھوں پہ 6 مہینے کے بچے کو لے کر کے مقتل میں گئے اور کہا میرا بچہ پیاسا ہے، میرا بچہ پیاسا ہے، ماں کا دست خوش ہو گیا ہے. اتنے بڑے بچوں میں کوئی نہیں تھا جو کہتا کہ یہ ہرملا تیر نہ چلانا، مجھے عباس سے پانی پلایا ہے، ہرملا تیر نہ چلانا، مجھے قاسم نے سیراب کیا ہے، تیر نہ چلانا، مجھے ریبن نے پانی پلایا ہے. کسی نے یہ نہیں کہا. اور ہرملا کا سنسناتا ہوا تیر آیا اور بچے کے گلے پر لگا. وَنَقَلَبَ السَّبِيُّ عَلَىٰ يَدَيْ الْإِمَامِ، بچہ باپ کے ہاتھوں پہ منقلب ہو گیا، بچہ باپ کے ہاتھوں میں منقلب ہو گیا. اللہ اکبر. اس طریقے سے امام علیہ السلام نے حور کے لشکر کو سیراب کیا. لیکن کوئی نہیں تھا جو یہ کہتا اب اس کا اثر کیا ہوا، اس کا اثر حور کے لشکر پہ اس کا اثر کیا ہوا. کسی کو ہوا ہو چاہے نہ ہوا ہو، لیکن حور پر اس کا خاصا اثر ہوا. اور اس کا اندازہ یہ راز وقت کھلا، شب عاشور کھلا. یہ امام علیہ السلام جو سیراب کیا تھا اس کا اثر کیا تھا. بس ارباب اعزاز رحیم کی ایک روپے وضاحت کر دوں اور باتیں تمام کر دوں آپ کو. اس کا اندازہ ہوا ہے شب عاشور. پریشان پسینے میں ڈوبا ہوا ہے، پسینے میں غرق ڈوبا ہوا. بھائی آیا کہ تمہاری کیا حال ہے، کیسی حالت ہے؟ یہ پسینے میں ڈوبے ہوئے، چہرہ زیادہ ہے، یہ معاملہ کیا ہے؟ بھائی نے کہا کہ میرے قلب کو سمجھنا ہے، میرے درد کو سمجھنا ہے. تو اس وقت رات کے سناٹے میں اور حسین کے خیمے کی طرف چلے تو میں اپنے درد کو بتاؤں. رات کے سناٹے میں دونوں بھائی امام کے خیمے کی طرف بڑھے. جب خیمہ بہت قریب آ گیا تو حور نے اپنے بھائی سے کہا بھائی اب ذرا کان لگا کر سنو، یہ کیسی آوازیں آ رہی ہیں. ایک مرتبہ حور کے بھائی نے کہا کہ اب یہاں ٹھہرا نہیں جا رہی، یہ آواز سنی نہیں جا رہی ہے. یہ آواز صاف پیاسے بچوں کی آواز ہے جو کہہ رہے ہیں التش التش، ہائے پیاس ہائے پیاس. حور نے کہا انہی آوازوں نے مجھے بے چین کر دیا ہے، انہی آوازوں نے مجھے بے قرار کر دیا ہے. اے ارباب اعزاز، حور جیسا مجاہد، حور جیسا شجاع امام کے پیاسے بچوں کی آواز التش التش نہیں برداشت کر سکا. ذرا دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ سقائے سکینہ جناب عباس سے کیسے برداشت کیا. میرے استاد عطیہ اللہ نجفی فرماتے ہیں کہ جناب عباس نے خیمے میں جانا چھوڑ دیا. اس نے کہا آقا عباس آپ خیمے میں نہیں جاتے؟ کہا نہیں اب میں خیمے میں نہیں جاتا، میں نے خیمے میں جانا چھوڑ دیا ہے. اب جناب عباس کی زبانی مسائل سنیے. جناب عباس سے پوچھتا ہے کہ آقا عباس آپ نے خیمے میں جانا کیوں چھوڑ دیا؟ کہا اس لیے میں نے چھوڑ دیا ہے کہ عباس سے بچوں کا حال دیکھا نہیں جاتا. پوچھنے والا پوچھتا ہے اب بچوں کا حال کیا ہے؟ تو بتاتے ہیں جناب عباس اب بچے اپنے ہاتھوں سے زمین کربلا کھودتے ہیں، جب در زمین آ جاتی ہے تو بچے اپنے سینوں کو رکھ دیتے ہیں. عباس سے یہ دردناک منظر نہیں دیکھا جاتا. اے ارباب اعزاز، تو حور پانے کا جناب حور پہ امام علیہ السلام کا اثر ہوا، جو پانی پلا اس کا اثر دیکھا گیا. جب عاشور کے صبح نمودار ہوئی تو حور امام کے پاس آیا. بس عزیزان گرامی، امام سے اجازت لی، مقتل میں آیا. بات مکمل کر رہا ہوں. جب امام نے حور کو پانی پلایا تھا تو حور دشمن بن کے آیا تھا، تو امام نے صفت رحمانیت کا اظہار کیا تھا. لیکن جب حور مقتل میں گیا، گھوڑے سے گرا ہے، امام علیہ السلام جب پہنچے ہیں اور سر زانو
پہ رکھا ہے. تو امام نے یہاں پہ صفت رحیمیت کا اظہار کیا ہے. دونوں رخ ملتے ہیں. جب پانی پلایا تو صفت رحمانیت کا مظہر سرور کے زانوں پر رکھا ہے تو صفت رحیمیت کی مظہر ہے. امام نے فرمایا اے اور تیری ماں نے کیا اچھا نام رکھا, تو انت حر فی دنیا والا کرا, تو یہاں بھی آزاد ہے, آخرت میں بھی آزاد ہے. ولا مضنا بسواء ولا صحاء ولا هلال ولا بالله الرحمن ولا غرباء ولا قدرت الى قام الصالح ولا قال گزارش باز الحمد الدین معذوری تو اللہ تعالی مرحوم مقبول جناب سید قاسم جناب اسد قاسم کے جناب سے ضمیر قاسم صاحب کے اوپر کا ثواب اشاعت ہونا ہے. انجمن ہاشمیہ شہر الہ آباد کی معروف انجمن کے ممبران سیکرٹری صاحب سیاسی ستر سے گزارش ہے کہ انجمن کو لے کر حاضر ہوں. ماتم کے فوراً بعد تمام مومنین سے بسر ادب التماس درس کا اہتمام ہے. آپ نظر میں شریک ہوں گے. درس کے بعد طبق میں کر جائیں گے انشاءاللہ. انجمن ہاشمیہ ہاشمی دستہ جو دیکھا عرش سے بھولے ملک خیر رواں جنت کی جانب قافلہ شبی. انجمن ہاشمیہ کے فوراً بعد نظم کا اہتمام تمام مومنین کے لیے آپ نظم میں شریک ہوں گے. اپنے گھروں کی جانب جائیں گے. شاہ دو عالم میں شورے محشر ہے. شاہ دو عالم میں شورے محشر ہے.
तक रहे है तो चल के ओ रात की मौजे नसीबे तश नालाबा से वो आबे खंजर है अकबर कभी ना लौटेंगे जिधर गए हैं उधर बार छिया है खंजर है जो सो चुके हो तो आबा से साक्षी कान उठिए जो सो चुके हो तो आबा से साक्षी कान उठिए सितमगारों में अकेला अली का दिल भर है सकीना बाली सकीना अबाओ सो जाओ सकीना बाली सकीना अबाओ सो सुकूते शाम है और को खून का बेस्तर है दो आला
مقطع سماعت فرمایا تھا ماتم ہلو ہلو بند آئیے السلام عليكم مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك وعلى جدك وأبيك، السلام عليك وعلى أمك وأخيك، السلام عليكم جميع بنيك، السلام عليكم جميع شهداء كربلاء وأسراء كربلاء ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك شمس الشموس، السلام عليك أنيس النفوس، السلام عليك أيها المدفون بأرض توس، السلام عليك مغيث الشية والزوار في يوم الجزاء، السلام عليك سلطان العرب والعجم يا أبا الأفرن بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا مولاي يا صاحب الأسر والزمان، الأمان 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 من فتن الزمان، السلام عليك خليفة الرحمن، السلام عليك شريك القرآن، السلام عليك مظهر الإيمان، السلام عليك إمام الإنس والجان، عجل الله تعالى فرجك وسال الله تعالى مخرجك وظهورك، واجعلنا من أمانك وأنصارك ورحمة الله